میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن اب اس دنیا میں آ گئے ہیں تو اس دنیا میں لگی ضرورت بھی ہے، اس دنیا میں لگی ضرورت کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور ہر ایک ضرورت ایسی ہے کہ کسی کے بھی پیچھے جاؤ، کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کرو تو اس میں مشکلات ہی نظر آتی ہیں کہ آپ اس میں گئے تو آپ یا تو کامیاب یا تو ناکام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کامیابی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بھی کامیابی ہو، کامیابی کے لیے مدت یعنی کافی وقت سے لگا رہنا ضروری ہے، کامیابی کے لیے مدتوں سے لگنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کوئی دنیا کو ہی اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی شخص ہو، اگر کوئی شخص کامیاب ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے، دکھ رہا ہے جو ظاہری طور پر، تو وہ کیسے ہوا ہے؟ ایک دن میں کوئی نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ لگا رہا مسلسل لگا رہا اور چلتا رہا کرتا رہا تو وہ کامیاب ہوا۔ یعنی وقت لگتا ہے ہر ایک کامیابی۔ کامیاب ہونے سے ایک سبق انسان سیکھتا ہے، لیکن ناکام ہونے سے 10 سبق سیکھنے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کلمہ لوگوں تک لائے، پہلے کیا ہوا؟ پہلے چند لوگوں کے سوا کوئی اسلام قبول نہیں کرا، مطلب کوئی بھی اللہ کے احکام کو نہیں سنا، چند لوگوں نے سنا، اور مکہ میں 10 سال کی زندگی پوری گزر گئی، اسلام اس حد تک نہیں پہنچا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جب 23 سال اللہ کے نبی مسلسل لگے رہے، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں میں بولے، چلتے پھرتے رہے، اتنی محنت کرے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کوئی اونچی جگہ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، باہر طوفان جیسی ہوا چل رہی ہے اور وہ چڑھتا ہے تو بار بار گر جاتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے یہ کون ہوگا، پاس جا کر دیکھے تو پتہ چلا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ یہاں؟ اتنی طوفان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹے تھے۔ ابو بکر کو کہنے لگے کہ ابو بکر مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ پہاڑی کے اوپر، پہاڑی کے اس سائڈ کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں، کوئی نیا قافلہ آیا ہے، میں سوچ رہا ہوں میں ان تک پہنچ کر اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دوں۔ تو کیا تھا؟ مدتوں تک لگا رہنا پڑا۔ بعد میں 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہوئے، ایک دن میں کچھ نہیں ہوا۔ ہر چیز کے لیے، ہر کامیابی کے لیے مدت کا لگنا شرط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آج کیوں اتنا بڑا مرتبہ مقام دیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابا ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عزت بخشی؟ کیونکہ وہ مدتوں تک اللہ کی وحدانیت کو کرتے رہے اور مسلسل بعد میں ان کی قربانیاں اتنی ہوئی کہ آج تینوں دھرم، تینوں ابراہیمی مذہب ان کی عزت کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو خاص اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں اور بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ان کے یہاں پہ، اور عیسائی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مرتبہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے اسلام یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی بلند ہے۔ شروع سے زندگی ان کی اٹھا کر دیکھو، پیدا ہوئے تو پتہ چلا باپ جو ہے بت پرست ہے، باپ کو کہنے لگے ابا جی آپ ایسی چیزوں کو بناتے ہو، اور کبھی آپ سے بنانے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ناک ادھر بن گئی، کان ادھر بن گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی کو غصہ آتا، وہ کہتے ابراہیم تو اس قسم کی باتیں نہ کیا کر ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو پھر مشرکین مکہ، تو مشرک لوگ کے ساتھ تجھے مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ تجھے مل کر تجھے سبق سکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی جنگ بتوں کو دے دن توڑ ڈالے، سارے بتوں کے ایک ہی بار میں کلہاڑی کے ساتھ، ایک ہی بار میں کلہاڑی سے توڑ ڈالے، اور یہ دوسری قربانی۔ پھر اس کے بعد تیسری کہ نمرود سے ٹکر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چوتھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑنے کا حکم دے دیا جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی آنے جانے والی چیز ہے، نہ کوئی جاندار چیز ہے۔ ایسی جگہ چھوڑ دیے جہاں پہ نہ کچھ کھانے کا ہے، نہ کچھ پینے کا ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم لگا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ قربانی میں بھی کامیابی پائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کے جذبات کو دیکھ کر اس قربانی کو بھی قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ سب قربانی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی مال و دولت سے نوازے کہ بکریوں کی اتنی بڑی بڑی ریوڑ ہے جس میں ہزاروں بکریاں رہتی ہے، اونٹ اتنے ہیں، گائے اتنی ہیں۔ تو فرشتوں تو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے فرشتوں کے دل میں یہ بات ڈالا۔ فرشتے نے پوچھا اللہ آپ کا خلیل، آپ کے خلیل ابراہیم تو مال کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں،
یہ آپ سے زیادہ مال سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے اور اس کے لیے مال کچھ نہیں ہے، میں اس کے لیے اس کے مال سے بھی بڑھ کر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے اور وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا تو پتہ چلا وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سبحان ملک القدوس، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف وہ اس انداز میں کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا انداز پسند آ گیا۔ تو اللہ کی اتنی اچھی تعریف کرتا ہے، تیرے اس تعریف کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا، تو اللہ کی پھر سے تعریف کر۔ تو وہ کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس کے منہ سے اللہ کی تعریف اور بھی اچھی لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر سے کہتے ہیں کہ پھر سے اللہ کی تعریف کر، وہی انداز میں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے اب میں اللہ کی تعریف ایک ہی شرط پر کروں گا۔ کہنے لگے کیا؟ فرشتہ نے کہا کہ آپ کے پاس جتنی ریوڑ میں بکریاں ہیں آپ کو سب مجھے دینا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری کی ساری بکریاں اس کے نام کر دیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اس کا تعریف کرنا ان کو اور بھی اچھا لگنے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سے کرو۔ تو وہ کہنے لگا نہ اب نہیں کروں گا، اور اگر کروں گا تو ایک شرط پر۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا فرشتہ کہ اب آپ کو جتنی بھی آپ کے پاس گائے ہے سب میرے نام کرنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنا سوچے اس کو دے دی، اور پھر اس نے پھر سے اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی اس ڈھنگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی اچھی لگی۔ پھر اس کے بعد پھر سے وہ تعریف کیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سے اللہ کی تعریف کر۔ پھر اس کے بعد ساری کی ساری گائے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دے دی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے، وہ فرشتہ تعریف کر رک جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اب تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو میں اب تعریف نہیں کر سکتا، مجھے کچھ نہ کچھ بدلے میں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو نے بکریاں لے لی، تو نے گائے لے لی ہے، تم نے اونٹ لے لیے، اب تو تجھے ان لوگ کو سنبھالنے کے لیے کوئی نوکر بھی تو چاہیے، تو میں تیرا نوکر بن کے یہ سب کو سنبھالنے والا بن جاتا ہوں۔ تو اتنے میں وہ فرشتہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل مدت سے لگی رہنے کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت جو دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے اللہ نے۔ کیا تھی؟ مدت ہی تھی۔ مدت کا لگنا ہر چیز کی کامیابی کے لیے شرط ہے۔ کوئی بھی چیز میں اگر انسان بہت ٹائم سے لگا ہے اور اس کو مسلسل کر رہا ہے، چاہے وہ دین کی فیلڈ میں ہو چاہے وہ دنیا کی فیلڈ میں ہو، اس کو ضرور اچھا نتیجہ ملے گا۔ ایک اور، صحابہ لوگ کا ایمان پہاڑوں جتنا کیسے بن گیا؟ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مسلسل ان کے اوپر محنت کی ہے۔ 23 سال کی مدتوں تک وہ اپنے ایمان کو لے کر فکر مند رہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی وہ اپنے ایمان کی محنت میں لگے رہے، سارے عالم میں پھیل گئے یہی اللہ کے کلمے کو لے کر، اور مسلسل اسی لیے تو ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا۔ کیسے ملا؟ وہ مدت سے لگ گئے۔ یہ آخرت کی کامیابی اصل ہے، اور اگر دنیا کی بھی کامیابی چاہیے تو شرط یہ ہے کہ آپ کو اس میں مدت سے لگنا پڑے گا۔ ہمارے فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ وہ بھی تو مدتوں تک لگے رہے، سارے مسائل۔ سب سے پہلے انہوں نے خود زیادہ سے زیادہ حدیثیں یاد کی، پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ حدیثیں یاد کی، اللہ کا قرآن یاد کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو پڑھا، اس کے بعد 40 بڑے بڑے علماء کرام کی، جس میں سے حرمین عباد اور بڑے بڑے محدث، سب کو جمع کر کے پھر سب کو بولے الحمدللہ کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک جتنے بھی مسئلے نکلتے ہیں سب کو جمع کرو، اور جو آپس میں ٹکراؤ پھر اس سے جو نتیجہ ملے وہ چیز کو مسئلے میں لکھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاروں مسلک کے بڑے بڑے امام، بڑے بڑے ائمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت امام ابو حنیفہ کو دی، کہ 60% امت فالو کر رہی ہے امام ابو حنیفہ کو۔ کیوں کر رہی ہے؟ مسلسل لگ گئے اور اللہ کے دین پر اتنا غور و فکر کرے، اس دین کے لیے اس میں مدتوں تک لگ گئے، تب جا کر آج دنیا امام ابو حنیفہ کو جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق ایک محدث ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، نہیں تو نام بتاتا۔ امام صاحب کے بارے میں بولتے ہیں امام صاحب جیسا میں عالم نہ تو مشرق میں پایا نہ مغرب میں، میری خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کرتا۔ کیوں اتنی عزت ملی؟ مدتوں تک ٹکے رہنا۔ آپ کوئی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، کوئی بھی اس میں چلے جاؤ، اگر کوئی بھی شخص وہ کامیاب کیوں ہوا ہے، کیوں پہلے نمبر پر، کیوں ٹاپ 1 میں آیا ہے وہ فیلڈ میں، کیوں نمبر 1 ہے؟
क्योंकि वो मुद्दतों तक लगा रह गया, उसी पर टिक गया, उसी पर लग गया। अल्लाह के मानने वालों, कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर आप अल्लाह को मानते हो। कैसे मिलेगी? बस आप एक चीज़ पर टिक जाएं मुद्दतों तक। सबसे पहले तो दीन का काम करना है, दीन पर लग जाओ। नमाज तो फ़र्ज़ है और दीन की मेहनत भी फ़र्ज़ है। और कोई अगर कारोबार करते हो तो उसमें जम जाओ, तो दीन के साथ उस पर जम जाओ और उसी पर फोकस करो।